میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، جہاں کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس کی خبر رکھنے والا بھی نہ ہو، وہ وہاں بیٹھا ہو تنہائی میں اور اپنے رب کو یاد کرے، اور اس کی یاد میں اتنا مست ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ جائیں، اللہ کی محبت میں اس کے نینوں سے، اس کی آنکھوں سے وہ سیل رواں ہو جائے، آنسو بہنے لگ جائیں، تو ایسا خوش نصیب بندہ جو تنہائیوں میں بیٹھ کے مولا کو یاد کرے، رب کائنات اسے یوم قیامت تنہا نہیں چھوڑے گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کے گرے ہوئے موتیوں اور آنسوؤں کی وہ لاج رکھ لے گا، اس کی آنکھوں سے بہنے والے تنہائی آئسولیشن کے اندر، سولیٹری کے اندر نکلنے والے آنسوؤں کی لاج وہ یوم قیامت رکھے گا، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، وہ تو جانتا ہے نا میرے عشق میں تنہا بیٹھ کے رونے والا ہے، میری محبت اور میری یاد میں بیٹھ کے یہ بندہ رونے والا ہے، یہ آنسو بہاتا رہا میری یاد کے اندر، آج میں یوم قیامت اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، فرشتوں اس خوش نصیب کو لاؤ، میرے عرش کے نیچے جگہ دے دو، میرے عرش کے نیچے اسے بھی جگہ دو، آج جہاں کسی کو کوئی جگہ اور نصیب نہیں ہے، رات اور سکون والی، تو جن کی آنکھ روتی دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، کہ گوشہ تنہائی اور بندہ اور بندے کا خدا ہو، لین اپنے رب سے ملی ہو، رابطہ اپنے مولا سے بحال ہو چکا ہو، بندہ دنیا ساری کو پیچھے چھوڑ چکا ہو، سارے لوگوں سے اپنا دامن بچا کے، ذہن خالی کر کے، قلب خالی کر کے، بس مسجد کے کسی گوشے میں تنہا بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، اپنے مولا سے اپنے دل کی دہائی اس کے سامنے پیش کر رہا ہو، اور کہہ رہا ہو کہ اب تو آجا، کہ اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی، کہ میں فقط مولا یہ دل لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے پیار میں اپنا دل لے کے آیا ہوں اور تجھے یاد کر رہا ہوں، تو ایسے تنہائی کے اندر رونے والوں کو بھی رب عرش کے نیچے جگہ دے گا۔